جی، نہ تو پردے سے باہر آنے سے اور نہ ہی منہ چھپائے بغیر باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹتا ہے۔ اعتکاف اس طرح ٹوٹ جاتا ہے کہ جیسے اب آپ کمرے میں بیٹھی ہیں اور واش روم صحن میں ہے یا صحن کے کسی کونے میں ہے، اور آپ واش روم جانے کے لیے نکلی ہیں، گھر میں کوئی مہمان عورت آئی ہوئی ہے، اس نے آپ کو یا آپ نے اس کو سلام کیا اور آپ جواب دینے کے لیے ٹھہر گئیں اور اس کا حال پوچھ لیا، تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر چلتے چلتے آپ نے سلام کا جواب دے دیا، اس کی کسی بات کو کا جواب چلتے چلتے دے دیا، رکی نہیں، تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے یہ جو منہ لپیٹ کے باہر نکلا جاتا ہے، یہ اس بات میں یہ احتیاط ہوتی ہے کہ جو اگر باہر کوئی اجنبی بیٹھا ہوا ہے، خاتون ہو یا مرد، تو انہیں پتہ ہو کہ آپ کا اعتکاف ہے، انہوں نے آپ کے ساتھ بات نہیں کرنی، اور خود آپ کو بھی منہ لپیٹنے کی وجہ سے شعوری غیر شعوری طور پر یہ احساس رہے گا کہ آپ حالت اعتکاف میں ہیں، آپ نے رکنا نہیں ہے۔ جی، اعتکاف میں پردہ لگانا لازم نہیں ہے، بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رات میں مسجد کی چٹائیوں کو اٹھا کر، جو مسجد میں بچھی ہوتی تھی، ان چٹائیوں کو اٹھا کر گھیر کر ایک حجرہ بنا دیا جاتا تھا، اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت فرمایا کرتے تھے۔ تو اعتکاف جو ہے یہ میں پردہ جو ہے یہ یکسوئی کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسے کمرے میں اعتکاف میں ہیں جہاں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں آتا جاتا، وہ کمرہ تنہا ساری فیسلٹیز کے ساتھ آپ کو میسر ہے، تو اس میں پردہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کمرہ ایسا ہے کہ اس میں کبھی کبھی کوئی کام کاج کے لیے آتا جاتا رہتا ہے، تو یکسوئی کے لیے پردہ لگانا ضروری ہے۔